إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تزوّى ورواه نجد من ثيابهم عند القدوم لقرب العهد بالدار. باد صبا جو آج بہت مشک بار ہے، شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار ہے. مسجد ساتھیاں جو کچھ لوگ عمرہ کر کے واپس لوٹے تو بالکل جس طرح ساز نو چوٹ لگ دی تو جو سراں نکل گیا نا، اس طرح پھر میرا ذہن مدینہ شریف کی طرف چلا گیا کہ دیکھو ایک چھوٹی جی بستی تھی اور اتنے قوم مالکہ کا ایک آدمی یثرب نامی آ کے بسیا. اس بارو اس بستی میں یثرب کیا جاتا سی، مگر ہوں اسی مدینہ طیبہ میں پاک شہر، اور یہ سارا جڑا ہے مقام اور مرتبہ حاصل ہوا بے بجائے یثرب طیبہ اور تابہ ہو گیا پاک شہر. یہ صرف برکت اللہ دے رسول علیہ السلام. باد صبا جو آج بہت مشک بار ہے، شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام یہ باتاں با مدینہ او زمین اور اکابتی بے رسول اللہ تابہ نسیمہ امر مسک والکافور وسندل الرتبہ. مشک استوری امبر کیڑی شیاں او زمین دے مقابلے جتھے اللہ رسول دا ذکر ہوا اور حضور پاک کی زلفاں پاروں خوشبو پھیلی. تو یثرب تو مدینہ بن گیا، اور جس عمل نے انہیں مرتبہ اور مقام دیتا ہجرت ہے. اور ہجرت جیسے بارے سورہ نے شادی میں حضرت پڑھی بہت بڑا مقام ہے. اور رسول اللہ پیدا مکے ہوئے، مکہ اللہ تعالیٰ دے نزدیک ساری زمین جو پیاری زمین ہے. رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع دے شہروں باہر ایک ٹیلے تے کھڑے ہو کے آخیا مکہ اللہ نو ساری زمین تو پیارا اور تو خدا دے نزدیک سب تو اعلی مرتبے کی زمین ہے. اگر اس قوم نے مینوں مجبور نہ کر دیتا ہوں تو میں کبھی بھی چرچوں نہ نکلتا. ایڈا بڑا امتحان کہ اللہ دا شہر، اللہ دی مسجد اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے چھڑ دیتی اور مدینہ شریف کا سفر کیا، ہجرت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جدوں اپنی کتاب لکھی تو اس اندر پھر لکھ دے مسلمانوں نے تاریخ کتوں شروع کی. تو حضرت صاحب بن سعد رضی اللہ عنہ فرماؤں دے اس لوگوں کے سامنے سی بے ایس سال جو نبی علیہ السلام نبی مقرر ہوئے، ایس سال جو حضور کی وفات ہوئی، مگر انہاں چوں کوئی جڑا سال سی پسند نہ آیا. ہجرت دا اس 17واں سال سی اور زمانہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب دا سی. بہت ساری چٹھیاں آندیاں، کئی چیک پیش ہوندے، تو یہی پتہ نہ لگتا بھی یہ شعبان ہون دا ہے، آن والا ہے، کیڑا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کوئی تاریخ مقرر کرنی چاہیے، پتہ چلے کہڑے سال کی گل ہے، پچھلی ہے آن والے دی. تو سوچنا شروع ہوا پھر یہ کتوں شروع کیا جائے. تو علماء اسلام لکھتے بھی چار ہی وڈے قصے جی نے. ایک نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، حضور دا مورد سی. ایک پھر اللہ تعالیٰ نے آپ نبی مقرر کیا، مبعث سی. پھر ہجرت سی، اور آخر تے وفات سی، کس دنیا نے چھڈیا. تو وفات اور جڑے سی پیدائش نے دونوں چھڈ دیتا بھی یہ نہیں. وفات نال خواہ مخواہ حضور دا جانا یاد آؤ گا، غمگین ہون گے مسلمان.
اور پیدائش دا ان کوئی پک نہیں کہڑے سال کہڑے مہینے سے رولا ہی رولا ہے۔ یہ جدی گل ہے بھی لوگ اپنی مرضی نہ 12 ربیع الاول مناتے پھرتے، کسے بڑے تو بڑے امام نہ پتہ لگا، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انی مدت بعد آخر رہے عاشورے والے دن پیدا ہوئے، امام سیوطی آندے رہے رمضان شریف پیدا ہوئے، تو میلاد بے شک مناتے رہے، سر پیر کوئی نہیں، دو ہی پکے کام سی، آپ نبی مقرر ہوئے اور ہجرت۔ تو پھر ہجرت جڑی سی نا اتنے سب کی نگاہ ٹکی، اور مشورہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہ عمر انہاں سارے دنوں تو چھڈ کے نا ہجرت، اور مسلمانوں نے انہوں پسند کیتا بھی واقعی ہجرت ہی اسلام دے غلبے دا آغاز ہے۔ پہلا اسلام مظلوم رہا، مسلمان ماراں کھاندے رہے، کفار دکھ دیندے رہے، مگر ہجرت تو بعد مدینہ طیبہ ایک ایسا مرکز مل گیا جتھے اسلام دا پودا جا کے اس زمین جنہیں لہ لہا اٹھا۔ مکے سڑیا بسا کوئی پھل نہیں سی دینا، کوئی ودا نہیں سی، مارا ہی مسلمانوں کے حصے سی، مگر مدینہ شریف سے جانے جی ایک پودا جڑا نا پھل پھل لے آتا، کر کر روشنی اور نور ہو گیا۔ مدینہ شریف سارا مسلمانوں کا شہر بن گیا۔ مدینہ تو نبی کہنے لگے اللہ دے رسول اس یہ ہونا چاہیے۔ پھر آیا بے ہوں یہ مہینہ کہڑا چنیا جائے، یہ مشورہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دیتا کہ محرم دا مہینہ، حالانکہ نبی علیہ السلام دی ہجرت جڑی ہے وہ ربیع الاول ہوئی سی، ربیع الاول تو شروع کرنا چاہیے سی کہ 12 ربیع الاول سی جدوں نبی علیہ السلام جا کے قباء ٹھہرے سی، مکے نکل کے جڑا مدینہ شریف دے کول قباء بستی ہے، اتنے پہلا آپ بنی عمر بن عوف کو جا کے ٹھہرے، مسلمانوں کا جو بھی قبیلہ بن گیا، اور 14 دن اللہ دے نبی نے مدینہ شریف جان تو پہلا اتنے قیام کیتا، اور قباء میں سمجھو شرف حاصل ہوا کہ اتنے پہلی مسجد اسلام دی جڑی سی رسول اللہ نے اپنے ہاتھ نہ بنائی، مدینہ شریف دی مسجد بعد جا کے بنائی، قباء دی مسجد دی سرکار نے خود بنائی، اور مرتبہ وہ اتوں تک ہو گیا۔ بعد جا کے ایک موقع تے منافق جڑے سی اسلام تے لوگ گھس گیا، مگر دلوں مسلمان نہیں سی، انہاں شرارت دے طور تے قباء دی مسجد دی رونق گھٹ جائے ایک نال ہی مسجد بنا لی، وہ بھی بڑی سونی ستھری مسجد جہاں پتہ چل رہا میرا عمل کی شکل نہیں دیکھنی چاہیے، میں نماز ایک آدمی رکوع سجدے کرتا دوجا بھی کرتا نہ ویکھن نہیں کچھ، ایک دی رد ہو رہی ایک دی قبول ہو رہی، جی جی ایک لاش مردہ ہے تو بالکل اسی طرح کا سونا چٹا گورا بندہ پیا جان ہے نہیں، منافق اور بے ایمانہ دے عمل اخلاص نہیں، وہ اللہ واسطے نہیں کرتے، اس رد ہے۔ مسجد انہوں نے بنائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے تبوک کا ارادہ رکھتے سی، لشکر تیار سی انہوں جانتا، انہوں نے آخیا کہ یا رسول اللہ جاندے جاندے اس مسجد نماز پڑھ دیو برکت ہو جائے، اسی اتنے نماز پڑھ لیا کریے۔ نبی علیہ السلام بھی فرمایا بھی ہوں تو میں تیاری چ واپس آ کے پڑھوں، واپس آنے تو پہلا اللہ تعالیٰ نے رستے سورۃ توبہ اتریا کہ مسجد کفر کا گڑھ ہے، اور بالکل مسلمان پھوٹ پاؤن لی ہے، یہ شرارت کی نیت نہیں، یہ مسجد نہیں، یہ کوئی نہیں کھلنا لا مسجد اسسا علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد جڑی قباء چ بنی سی نا اور جہی بنیاد تقوی تے ہے، وہ گارے اٹیاں نہیں بنی، وہ نبی دا تقوی اور صحابہ کرام دا خلوص اور اللہ واسطے محبت ہے وہ نیت، وہ مسجد لایا کہ اب تھی وہ کھڑے ہو، یہ بالکل نہیں نماز پڑھ کی۔ حضور نے پھر بندے بھیج دیتے میرے جان تو پہلے آگے لا کے ساڑ دیو، انہیں میں لوگ اندازے نہ دس دے بیٹھے مسجد زرار سی، نشان مٹ گیا، مسجد قباء رہ گئی، تو اللہ نے انہوں نے آخیا کہ وہ مسجد کی بنیاد تقوی 14 دن حضور نے بنائی، اور ہوں وہ درجہ ہے کہ آدمی مدینہ شریف جائے وضو کر کے مدینے اتنے جا کے قباء 2 رکعتاں پڑھے، وہ ثواب عمرے دے برابر ہے۔ اسی عمرے نو ترستے ہیں کنا درجہ پہ وہ مسجد چھوٹی جی جی ہے وہ اندر 2 رکعتاں پڑھنی عمرے دے برابر اللہ دے رسول نے ثواب میں فرمایا۔ تو ہجرت یہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آخیا کہ ہجرت دا مقام دینا مہینہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دسیا، محرم پھر حضرت عمر رضی اللہ عثمان رضی اللہ عنہ دسیا کہ ذی الحج جڑا وہ حج ہوں، حج تو فارغ ہو کے قافلے جڑے واپس جانے شروع ہوندے نا وہ پھر محرم کی ہوں، کچھ نکل گیا کچھ جا رہے ہوں، اس تو مسلمانوں کے سال کا آغاز اتوں ہی ہونا چاہیے جدوں اعلیٰ ترین عبادت سر انجام دے کے لوگ واپس لوٹ گئے۔ 17 ہجری حضرت علی رضی اللہ عنہ مشورے نہ ہجرت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مشورے نہ محرم دا مہینہ چنیا گیا۔ یہ تاریخ مقرر ہو گئی، اور تاریخ اس واقعہ تو شروع کی جاتی ہے جڑا کسی قوم کی نظر بہت اچا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام دا طوفان ہویا تو بہت مظفر لوگ طوفان نوح تو تاریخ لکھتے رہے کہ اتنے سال ہو گئے طوفان نوح،
عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جی عیسائیوں نے میلاد المسیح بن لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہے، اتوں سانوں نال کر رہے. ہندو لوگ بکر ماجود اور بکر ماجید دے تخت بہن تو برادا بکر ماجید سب تو بڑا بادشاہ سی، وہ تخت بیٹھا. ہر قوم چنوی کرنوں نہیں جی. تو مسلمانوں نے ہجرت نو جلیا. ہجرت بہت بڑی گل، چھوٹی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا قرآن میں بہت ذکر کیتا. اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اسلام جڑا ہے بھی اپنے تو پہلے سارے گناہ مٹا دیندا، ہجرت بھی اپنے تو پہلے سارے گناہ مٹا دیندی. حج بھی تین عمل کیا ہے، اسلام، ہجرت اور حج، یہ اپنے تو پہلا سارا دفتر جڑا اللہ تعالیٰ قلم پھیر دیندا تے نویں سرے تو ہن جڑا عمل کرے کرے. تو ہجرت ایک کہ میرے بزرگوں دوستوں ظاہری ہے، وطن چھڑنا وہی بڑی گل ہے کہ اپنا کاروبار جمن پور جتنے بال بچہ جائیداد زمینہ چھڑ کے بندہ تر پیندا. پردیس ہے، اللہ جانے اتنے کے حالات کی ہوں. مگر ایک باطنی ہجرت ہے جڑی اسلام دا اصل مفہوم ہے. اسلام دے ایک لفظ سمجھو ہجرت، کچھ اور نہیں مانا دا. سارا اسلام ہجرت ہے. ہجرت چھوڑ دینا، کنوں چھڑ دینا. دو ہجرت اللہ نے کہا مہاجران اللہ ہے و رسول ہے. جب تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے جے اسے دو ہجرت کر دے. دو چیزاں جڑیاں نا انہوں سفر کر دے جے، دونوں چھڑ دیں دی. کتاب پوری لکھی امام ابن قیم رحمۃ اللہ طریق الہجرتین کہ دو ہجرتوں کا طریقہ کریا. اللہ کی طرف ہجرت ہے کہ اللہ تو سوا جنہوں لوگ پوج رہے ہیں، انہوں دیا نیازاں دے رہے، انہوں سجدے کر رہے، انہوں پکار دے، سب نو چھڑ کے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، سب نو چھڑ دینا اور صرف اللہ والوں منہ کرنا. اے ہجرت اللہ کہ اللہ تو سوا جن معبود ہے کڈو دلوں. جے اجے بھی دربار یاد ہے مکے بھی آخنا بھی نہیں داتا صاحب دے حاضری دیو لانت یہو جہے حج مرضی، اجے بھی تمہیں دوسرے آستانے نظر آؤندا ہے. تو پہلی ہجرت یہ ہے کہ جن بھی پوجے جاندے سب نو دماغوں کٹو کہ سوائے اللہ دے بعد دے کوئی لائق نہیں. اور دوسرا ہے کہ راہبر اور پیشوا جڑا کہ طریقہ کدا پوچھنا اور وہ چلنا وہ محمد رسول اللہ، رسول کی طرف ہجرت ہے. اس تو لا الہ الا اللہ پڑھنا کہو یا اسلام کہو یا ہجرت کہو، مانا ایک کہ اللہ تو سوا سارے معبوداں نو ترک کرنا اور اللہ تعالیٰ دے بل نو رخ کرنا. تے نبی علیہ السلام تو سوا پھر کسی نو مرشد اور پیشوا نہیں مننا. سب دیاں گلاں جڑیاں حضور دی کسوٹی تے پرکھیاں جانگیاں، بڑے تو بڑے دی گل حضور دی گل نہ ٹکرا دی تو دے منہ تے مار جانی، کسی دی نہیں منی جانی، بھاویں وہ صحابی ہے یا امام ہے. انہاں دا سارا ادب احترام اس پاروں میں حضور دے پیراں دی خاک ہے، ورنہ آپ نہ انہاں دا ٹکراؤ کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نہ انہاں دا ٹاس پایا جائے ایک پاسے حضور ہون تے ایک پاسے کفر. تو دو ہجرت اصل سے وطن کوئی چھڑ دے وچوں یہ دو کام نہ کرے تو ہجرت کوئی نہیں. انہیں وطن چھڑیا صرف تکے کھانا پھر لبنا کچھ نہیں. اس تو ہی صحیح بخاری دی حدیث جس تو امام بخاری نے اپنی کتاب نے شروع کی کڈی پیاری کہ آپ نے فرمایا سارے عملاں دا دار و بدار نیت ہے. نیت نہیں نا اندروں ٹھیک کہ مسجد بنائی تھی انہوں نے بالکل ادا جی جی کبا دی ہے پھر چھڑواتی گئی. اس طرح ہی آپ نے فرمایا من کانت ہجرت الی اللہ و رسولہ، جن نے ہجرت کی وطن چھڈیا اللہ رسول دی خاطر فہجرت الی اللہ و رسولہ، او دی ہجرت اللہ رسول دے کھاتے چ ہے، انہوں ثواب ملے گا. ومن کانت ہجرت الی دنیا یصیبہ، جن نے وطن چھڈیا بھی دنیا کا کوئی مال حاصل کرنا مدینے جا کے اوے مراد نہیں صاحبہ جا یا کسی عورت نہ محبت ہے وہ ویکھیا مدینے چلی گئی بھی پیچھے آ گیا. ہویا بھی اداں ہی وہ شخص پھر مہاجر ام قیس ہی اخواوندا سی، نہ ہی وہ پی گیا بھی اللہ رسول دا مہاجر نہیں ام قیس دا مہاجر ہے. یہ پیچھے آیا حضور نو خطبہ دینا پیا تے آپ نے فرمایا فہجرت الی مہاجر آیا جدھر ہی ہجرت کی انہوں نے پھر وہ پلے پہنی شاید دنیا یا عورت خدا نہیں لبنا. تو ہجرت بہت بڑی شے ہے، کلمے دا مفہوم ہے کہ سب نو چھڈ کے اللہ دا بندہ بن جانا اور سب دے امتی اور پیرو ہونے کی بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لینا. اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں، حضور تو سوا پھر مختار پیشوا کوئی نہیں. یہ حقیقی ہجرت ہے. اور جنہاں لوگوں نے کی انہوں نے بارے اللہ تعالیٰ فرماؤں ومن یہاجر ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، کتنا ثواب بیان فرمایا. اگر کوئی اپنے گھروں اس نیت نہ نکل پیا میں اللہ رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، میں سارا کاروبار چھڈ رہا صرف رب رسول کی خاطر، ثم یدرک الموت، پھر مدینے میں نہیں پہنچا رستے کی موت آ گئی. یہ بھی ایک صحابی کا تذکرہ حدیث سے قرآن مجید نے فسرا کیتا جو بیچارہ چلن دے قابل نہ رہا. مگر جدوں نے قرآن مجید سنیا کہ سوائے بے بس لوگوں نے جڑا مکے چ مر گیا نا انہوں اللہ تعالیٰ دے فرشتے ایسی مار دے پوچھتے فی ما کن، یہ کہڑا اسلام تھی کہ تسی ایسے ملک چ رہے مکے چ رہنا. صحابہ
یہ اسلام سی کوئی کہ اتنے قانون شریعت کا نہیں سی چلتا، تھی اتنے رہتے تو کہنے لگے کنا مستضعفین فی الارض، اسی یہ زمین بے بس سی۔ تو فرشتیاں نے مار مار کے آ لم تکن ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین تنگ ہو گئی، کتنے نکل جاتے جنگلوں نکل جاتے پہاڑوں، یہ بےغیرتی سی بھی تھی ایسے ملک چ رہ رہے سی جتنے خدا کا دین نہیں چلتا۔ حالانکہ اللہ نے اگے رعایت بھی دیتی جڑے کمزور ہے بچے ہے نہیں کوئی انہوں نے موقع نکلتا انہوں نے معافی، مگر اس صحابی نے جو سنے انہوں نے کہا یار میں اس پاروں مینوں استطاعت حاصل ہے، تو میرا منڈا چک کے بچے چل سکتے، اس تو میں خود نہیں چل سکتا تو مینوں مکے کر دیو۔ اللہ تعالیٰ دے ایسا بیان کر تو بعد ٹھہرانا میرے واسطے درست نہیں لیا، تو بچوں نے اٹھا لیا اور تنعیم تک پہنچے جس اسی عمرے کا احرام بن لیا ہم لوگ، اتنے پہنچا تو فوت ہو گیا۔ اللہ نے قرآن تو اتارا کہ جڑے لوگ اللہ رسول کی خاطر وطن چھڑ دیں ثم یدرکہ الموت، پھر انہوں موت بھی بشک آ جاتی ہے، فقد وقع اجر اللہ، انہوں کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ لازم ہو جاتا، لکھ لینا اللہ کہ یہ ثواب نہیں کون ہے بیچارہ نیت نیک نہ چل پیا۔ تو ہجرت نے مدینہ شریف نو بڑا مقدس اور محترم بنا دیا، مگر اس بارے مسلمانوں جی میں ہور ہر گل بہت ساری شہر رل گئی، یہ جی بہت ساریا مل گئی جنہ چ بھی ہے بہت لوگ یہ تو استدلال بھی کرتے، اچھے بڑے لوگوں بھی یہ گلاں لکھیاں کہ کفار جدوں جمع ہوئے نا یار اس نبی کا کام ودتا جاتا، دنیا مسلمان ہوتے جا کوئی خاتمہ کریے تو ایک مکان سے کٹھے ہوئے تو ایک بڑھا آدمی بھی آ کے نا دروازے کھڑا ہو گیا، انہیں پوچھا تو کون ہے؟ انہیں آخیا میں شیخ نجدی ہوں کہ مینوں مشورے شریک کرو تو کوئی اچھی رائے تمہیں مل سکتی۔ انہیں پھر صلاح دینیاں شروع کیتیاں، کسی نے آخیا نبی علیہ السلام کسی مکان سے بند کر دیو، وہ کہن گا کوئی رائے نہیں، وہ منن والے آؤ گے زبردستی چھڑا کے کر لے جان گے، یہ کوئی اچھی رائے نہیں۔ سارے اس طرح آخر رہے، کسی نے آخیا اپنے وطنوں کٹو یار، اپنا تو رولا مکاؤ گا جتنے مرضی جاوے، انہیں آخیا ایڈا قابل آدمی ہے زبان سے ایڈی تاثیر ہے، باہر جانا تین دنیا ساری نو اپنے نال لا لینا، مڑ کے چڑھائی کر کے آ کے تا شہر چھین لینا، یہ بھی کوئی عقل کی گل نہیں۔ ابو جہل پھر بولیا میری رائے ہے بھی ہر قبیلے چ ایک آدمی جوان جڑا وہ چھانٹو، وہ سارے اکٹھے نبی علیہ السلام پہ حملہ کرن، آپ قتل کر دین، انہیں سارے قبیلیاں نہ پھر بنو عبد مناف جڑے نا لڑائی مر نہیں لے سکتے اور آ جان گے اس گل سے چلو خون کی قیمت لے لیجیے تو خون کی قیمت دے دیں گے، حملہ سارے قبیلیاں دے بندے کر۔ تو نجدی بڑھا بولیا بالکل برائے جڑی اس جوان نے دیتی ہے وہ ٹھیک ہے، یہ تو زیادہ بہتر کوئی نہیں۔ ساڈے دو جڑے سعودی حکومت ناراض ہے بے نجدی جڑے کوئی کافر ٹولا ہے حضور دے گستاخ، انہوں نے بڑا فائدہ، وہ آدھے ویکھیا شیخو نجدی سی، نجدی بڑھا بن کے آیا سی، انہیں مشورے سارے دیتے، اس جڑے نجدی نے وہ شیطان، توبہ توبہ توبہ، درمیان گل آ گئی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ اللہ ساڈے شام برکت دے، ساڈے یمن برکت دے، لوگوں نے آخیا سارے نجد برکت دے، آپ نے نہیں دعا کی، پھر دو باری آخیا شام سے برکت دے، یمن سے برکت دے، نجد دا آخیا نہیں، تیسری باری آخیا تو آپ نے آخیا اتنے بڑے زلزلے آ بڑے فتنے آ شیطان کا سنگ اتوں نکلنا، یہ بھی بڑا ہتھیار ہے لڑائی کا۔ مسلمانوں نے بڑا اچھا کام لبا بے حضور کی کوئی گل لب کے انہوں غلط وہ مانا لے کے آپس کی لڑائی چ نا ورتے رہو، تو یہ بھی استعمال کر لے۔ دیکھو شیطان نجدی آیا سی بن کے، ایک نجدی آپ نے دعا نہیں کی، تو شیخ نجدی جڑی گل تے سرے تو ختم کرو کہ کوئی چیز نہیں، بالکل ایک قصہ میں بناوٹی ہے، کوئی بڑھا نہیں آیا نہ انہیں کوئی مشورہ کیا، کافراں نے اپنے طور سے ضرور اصلاح کی، ابو جہل دی گل انہوں پسند آئی، اینی گل جڑی ہے ٹھیک ہے، باقی وہ بڑھے بڑے دی کوئی نہیں۔ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نجدی دی دعا نہ کی، اج اسی نجد کے علاقے نو آنے ہیں جتوں یہ حکومت کرنے والے لوگ آئے، مگر عرب 30 دے قریب نجد ہے، نجد ہر وہ علاقہ جڑا دجی زمین نہ اچا ہوئے نیویں زمین ہوئے پست، انہوں عربی زبان سے غور آندے، جڑے علاقے دجیاں اچے یمن تو شروع ہوندے عراق تک بے شمار نجد۔ اللہ نے دے رسول نے جس نجد کی دعا نہیں کی وہ دوجی جگہ یہ ہوئی گل بالکل کلیئر ہوندی کہ عراق لی نہیں کی، یمن لی اور شام لی کی، جدوں کیا کہ یا رسول اللہ نجد عراق لی کرو، فرمایا نہیں، اتنے فتنے زلزلے، اور باقی تاریخ نے مہر لائی کہ اسلام کے جن فتنے شروع ہوئے عراق تو شروع ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے خلاف بھی پہلے جڑے لوگ اکٹھے ہوئے اور اتوں رل کے آئے عراقی تھی، اور بعد حضرت علی رضی اللہ جنیاں جنگاں جمل اور صفین نہروان سب عراق ہوئی، امام حسین رضی اللہ کا قتل بھی اتنے ہوا، عراق فتنیاں کی سرزمین ہے، مگر یہ بھی کوئی مانا نہیں بھی جڑا بھی اتنے جمدا برا، بڑے بڑے نیک لوگ بھی پیدا
شرارتی لوگ ہے پھر نہ نہیں لیتے ڈی لائٹ الٹ کر لیں گے بجے تھی نہیں انہوں نے توبہ توبہ نہ آدھے اصل سے امام حنیفہ ابو حنیفہ شیطان دا سنگ جڑا عراق چ ہوگا یہاں سارے سے خدا دی لعنت ہے جھوٹے لوگ ہے کوئی نہیں برے ہر علاقے جو میرے گل عراق لی اے درمیان کی بات آ گئی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام قتل کر لی تدبیر کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا بہت لوگوں نے اجازت دیتی تھی کہ مکے بڑی تنگی ہے جان بچاؤ مدینہ شریف نکل جاؤ مدینہ شریف کے لوگ مکہ آ کے بیعت کر چکے تھے مسلمان چلے گیا تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تیاری کی تھی جان کا ارادہ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملے تو آپ نے فرمایا ابو بکر تو رک جا انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی گل ہے آپ نے فرمایا نہیں مینوں اللہ کی طرف اجازت ملے گی ہجرت کی کہنے گیا صحبہ مینوں پھر اپنا ساتھ یا رسول اللہ نصیب کرو گے فرمایا ہاں تو میرے نال ہجرت کریں گا بندے تھوڑے رہ گئے پھر مکے علی رہ گئے ابو بکر رہ گئے رسول اللہ رہ گئے اس طرح کے چند بندے رہ گئے نبی علیہ السلام نے جب پھر اجازت منگی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے انتظار پھر 2 اونٹنیاں پال رہی انہوں نے موٹا کیتا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی طرف اذن ملیا تو آپ دوپہر دے وقت پھر اپنا چہرہ چھپا کے حضرت ابو بکر نے گھر گئے حضرت عائشہ رضی اللہ فرماؤں اس ویلے سانوں امید نہیں صبح شام حضور ساڈے گھر ضرور آتے ہوں سی مگر اس ویلے دوپہر کا کوئی تک نہیں سی آپ غیر پھر آخیا اگر کوئی ہو رہا تو اتنے انہوں نے کھ دے علیحدہ گل کرنی انہوں نے آخیا یار سر اتنے تے اپنے گھر دے جی ایک عائشہ ایک نال وڈی بھن ہے جسما اور کوئی نہیں تھی بے فکر دسو آپ نے دسیا بھی مینوں ہجرت کی اجازت ہو گئی پھر انہوں نے آخیا یار سورا ساتھ نصیب آ گیا ہاں اونٹنیاں جو انہوں نے آخیا ایک اونٹنی تھی یار سورا لے لو آپ نے فرمایا قیمت نہ انہوں نے آخیا نہیں میں وہاں خدمت پیش کرنا آپ نے نہیں یہ اللہ کے رستے کا سفر ہے یہ میں احسان نہیں کہہ لینا چاہتا میں قیمت دینا ایک اونٹنی پھر نبی علیہ السلام دی ہوگی ایک حضرت ابو بکر دی ہوگی رات دے وقت پھر رسول کریم علیہ السلام اور حضرت ابو بکر نے مکیوں نکلے وہ بھی دروازے تانی نہیں نکلے پچھلے پاسے کھڑکی سے اتوں نہیں نکلے اور مدینے کا رخ نہیں کیتا کیونکہ مدینہ شریف کے بارے کافروں کو پتا سی کہ اتنے لوگ مسلمان ہو چکے تو مسلمان اتنے ترے جاندے وہ نہیں کہ بالکل پاسے نو چلے غار سور جا کے پھر 3 دن حضور نے قیام کیا اتنے بھی بہت ساری کہانیاں بن گئی جنہ چیکے بھی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کدی اگے ہون کدی پیچھے ہون کدی سجے کدی کھبے تو حضرت رسول کریم علیہ السلام نے ویکھ کے آخیا بے ابو بکر کم تو کی کر رہا کدی میرے اگے ہونا تو انہوں نے آخیا یا رسول اللہ کدی تو مینوں ڈر ہوندا کہ اگے نہ کوئی کافر چھپے ہون کدی ہوندا پچھوں نہ آؤندے اس تو میں نہ آپ اگے پیچھے ہونا میں نقصان پہنچے تو مینوں پہنچے اللہ دے رسول علیہ السلام نہ پہنچے حضرت ابو بکر دی بڑی شان ہے اللہ نے انہوں بڑے درجے دیتے مگر دین جڑا نا یہو جی کمزور گلاں دا حامل نہیں جو کچیاں گلاں ساریاں صاف کرنی تھی اور یہ بڑا اچھا کام جی ہو رہے دور برائیاں مگر اچھائیاں بھی ہو رہی ہیں اے مینوں اس بچے نے صرف 4 جلداں لیا کے دیتی ہیں 12 چاہیے صحیح تاریخ تبری امام تبری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کی تھی اپنے دور چ انہوں نے جو لبا نہ کچا پکا انہوں نے سب مسلمان نے اکٹھا کر دیتا آدم علیہ السلام تو شروع کیتا قوموں کے حالات بھی لکھے پھر نبی علیہ السلام دا زمانہ اور دوسری 2 جلداں حضرت جڑے خلیفیاں دا زمانہ سے بنو امیہ انہوں دا زمانہ یہ آیا صحیح تاریخ تبری اور دوسرے حصے کرتے ضعیف تاریخ تبری محنت کی پھر یہ واقعہ آیا بھی چلدیا نبی علیہ السلام کے قدم مبارک جڑے سی نا وہ پھر زخمی ہو گیا پتھریلی زمین سی کہ حضرت ابو بکر نے پھر کندھیاں تے اٹھا لیا یہ بھی بڑے پھر عالم خوش ہو کے سناؤ جڑا بوجھ علی نہ اٹھا سکیا اس وقت آپ نے پھر حضرت علی نو کندھیاں تے چکیا کہانی در کہانی اسلام یہ امت روایات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو کسے نے بن گیا گل اصلی دب گئی ہے کہانیاں رہ گئی حضرت علی رضی اللہ سناؤ دے بے نبی علیہ السلام نے ایک رات انہوں نے لیا تو کہنے لگے کوئی مکہ فتح ہونے چاہتے مگر جڑا کتاباں لکھا ہوا ہے بھی مکے ہوندے ہیں ایک دن کافر جڑے سی وہ نہیں سی نبی علیہ السلام تے حضرت علی گئے تھے کعبے دی چھت تے جڑا بت سی آپ نے آخیا بلی مینوں کندھیاں تے اٹھا تے میں بت جڑا تو گراواں انہوں نے اٹھاؤن کی کوشش کی انہاں کو نہیں اٹھایا گیا پھر حضرت علی رضی اللہ آپ نے اٹھایا تو آندے میں بالکل انج محسوس کر رہا تھا اگر آسمان دے تاریاں نوں چھونا چاہواں تے چھو لا پھر میں بت گرایا تو مڑ کے پھر اسی دونوں چھپ چھپا کے اپنے گھروں رات نکل گیا ہے گئی کہانیاں کوئی بت نہیں توڑیا بت مکہ جڑا انہوں ہی گرایا گیا اور وہ کوئی حضرت علی نہیں اٹھایا آپ نے جنا آپ نے علی نے اٹھایا کس سے تو حضرت ابو بکر بھی جڑا نا کہ انہوں نے آپ نے اٹھایا دگارے سور تک گزاری کہانی ٹھیک نہیں
صاف کرنا دین نوں، بے دین دی جنی کی اصلیت نوں رکھو، باقی جڑا انہوں جان دو۔ اے مشکات چ ایک دو چیزاں پڑھنیاں کیسیاں مزیدار اور ساری سمجھو محفلاں دی رونق ہے۔ ان عمر ذکر عند ابو بکر فبکا وقال وجدت ان عملی كله مثل عمل یوم واحد من ایامه ولیلۃ واحدۃ من لیالی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذکر کیتا ایک دن انہوں دے کول حضرت ابو بکر رضی دی گل ہوئی تو بڑا روئے تے کہنے لگے حضرت عمر بھی میں چاہنا بھی میرا سارا عمل جڑا نا حضرت ابو بکر دا ایک دن دا تے ایک رات دا جڑا عمل ہے او دے برابر ہی ہو جائے، بڑی گل ہے۔ اما لیلۃ فلیلۃ سارا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغار، رات جڑی ہے جدوں نبی علیہ السلام دے نال حضرت ابو بکر غار تک گئے، فلم انتہا الیہ قال، جدوں غار تک پہنچے تے حضرت ابو بکر نے آکھیا بھی یا رسول اللہ اندر نہ داخل ہوئے، واللہ لا تدخل حتی ادخل قبلک، پہلا میں اندر جانا، فین کان فی شیء اصابنی دونک، جے اتنے کوئی شے ہوئی سپ ٹھواں تے مینوں تکلیف ہوئے، فدخل فکساہ، گئے انہوں صاف کیتا، ووجد فی جانب نقبا، ایک پاسے ویکھیا بھی کوئی سوراخ ہے، فشک ازارہ وسدہا بھی، اپنا تہ بند پھاڑیا تو سوراخ جڑے سے بند کیتی، باقیا من اسنان فالکم ہماری جلین، دو سوراخ رہ دے انہاں پھر کپڑا نہ رہا تے اپنے قدم ہی جڑے سی پاؤں وہ رکھ دیتے بند کیتا۔ ثم قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخل، پھر آکھیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آ جاؤ، فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام آ گئے، وضع راسہ فی حجرہ ونام، حضرت ابو بکر دی گود سر رکھ کے نبی علیہ السلام تے سو گئے، فلودغ ابو بکر فی رجلہ من الجحر، ایک سوراخ تو سپ نکلیا، انہیں حضرت ابو بکر نے دسیا، ولم یتحرک، مگر آپ ہلے نہیں، حوصلہ کر کے بیٹھے رہے، مخافۃ ان ینتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خیال تو کہ حضرت رسول کریم علیہ السلام نے پریشانی نہ ہو، آپ جاگنا، فسکت دموع علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ زہر دے اثر پاروں پھرنا، اکھاں چوں آنسو نکل گیا، وہ نبی علیہ السلام نے مبارک چہرے تے گرے، فقال ما لک یا ابا بکر، آپ بھی جاگے پوچھا ابو بکر کی گل ہوئی، قال لو دیکھ تو حضور میں نے دس لیا، فدا کا بھی امی میرے ماں باپ قربان ہوں، فتافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے لب مبارک لایا، فذهب ما یجد، جڑی تکلیف سی جاندی رہی، ثم انتقض علیہ، مگر پھر جدوں وکانا صاحب موت تھی وچ کوئی نہ نعوذ باللہ، ان میں پنجابی لوچ چلنا ہی کہہ دوں گا نا، وچ ایک لوچ، قصہ سارا جھوٹا، مگر پھر بھی زہر نہیں پھیلانا، راوی ہٹیا بھی وہ اس وے ٹھیک ہو گیا، مگر بعد جو زخم پھر جڑا سی نا پھٹ گیا، جو زہر اثر کر گیا مڑ کے، یہ ہوئی ابو بکر دی موت دا سبب بنے۔ دیکھو ایک پاسے اللہ دے رسول علیہ السلام نے تواڈے سامنے حضرت علی دی اکھاں تے اللہ مبارک لایا، گل نو سوچیا کرو، وچ ایک گل تے زہر کھول دیندے بھی ادھر ہویا تے اکھاں نہ مڑ کے دکھیاں۔ خیبر دے دن اللہ دے رسول علیہ السلام نے آکھیا بھی کئی لوگ گئے، فتح ہوندی کوئی نہیں، کل میں جھنڈا ایسے شخص نو دیوں گا جس نال اللہ رسول محبت رکھ دے، تے او اللہ رسول نال محبت رکھدا، تے صحابہ کرام آندے سی سارے نہ رات بیٹھے تھاں تھاں سوچتے رہے بھی وہ بندہ کون ہو سکتا، ایڈا وڈا سرٹیفکیٹ کہ وہ اللہ رسول نال محبت رکھدا تے اللہ دا رسول اودے نال محبت رکھ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماؤندے مینوں امیر بن دا کدی شوق نہیں ہوا، مگر اس دن میں بھی چاہتا رہا بھی مرتبہ بڑا مینوں جھنڈا مل جائے تو بڑی گل ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماؤندے میں پھر لباس لگا کے ہتھیار پہن کے سویرے اگے پھریا تریا، مگر نہیں، نبی علیہ السلام نے کہا علی ابن ابی طالب کتنے، علی نو بلاؤ، اکھاں انہوں نے خراب سی، پھڑ کے لیا، رسول کریم علیہ السلام نے اللہ مبارک گئے، صحیح واقعہ، اکھاں ہو گئی ٹھیک، اور پھر آدھے پوری عمر میری اکھاں کدی نہیں ٹھیک ہے، خراب ہوئی، اے رسول اللہ دے لب دی برکت ہے، مگر دجال راوی آندا ابو بکر اسے ٹھیک ہو گیا، بعد پھر زہر اثر کر گیا اور وہ پھر ان کی موت کا سبب بنے۔ واما یوم، یہ حضرت عمر نے سنائی آج رات ہے ابو بکر دی، یار میرے سارے عمل جڑے نا وہ اللہ لے رہے، تو اس رات کا سواب مینوں دے دے، نہیں بڑی گل تے دن جڑا انہاں آکھیا کہ دن ورگا دن ہوے مینوں نصیب، تو بھی میرے سارے عملاں تے پاری۔ فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتدت العرب وقالوا لا نؤدي زکاۃ،
دن کا ذکر کیتا کہ جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور حضور اس دنیا تو رخصت ہوئے تو عرب کے بہت قبیلے پھر کافر ہو گئے اور انہوں نے آخیا زکات کی چٹی اسی نہیں بھرنی، نبی پاک نے سارے کو لئی سی، اسی ہوں کسی نے زکات نہیں دینی۔ وقال لو منعونی قالا لجاہدتم علیہ، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آخیا کہ اللہ کی قسم اگر یہ اونٹ کا گوڈا بن کی رسی جڑی سی نا وہ بھی روکن گے نا بھی یہ نہیں دینی، میں تد بھی جہاد کروں گا، یہ زکات کو ایسا آپ کر کھانی غریباں کا حق ہے۔ وقلت یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی فی الناس ورفہم، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں کہ اللہ کے رسول دے خلیفہ تو کچھ نرمی کرتے لوگوں کے حق سے نا کوئی اچھا نرمی نہ رویہ اختیار کرتے، لوگ کلمہ دے پڑھ دے نماز پڑھ دے زکات نہیں دیں دے جنگ کیوں کرنی؟ فقال علی جبار فی الجاہلیت و خوان فی الاسلام، تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آخیا کہ تو کفر دے زمانے چ ایڈا دلیر ہوندا سی، میں نبی نو قتل کر رہی تریا پھردا سی، تو ہن اسلام پہ وقت آیا تو ہن بزدلی بکھاؤنا کہ ابو بکر بھی بہ جائے آرام نہ، انہ دن قتل وہی و تم دین، وہی آنی بند ہو گئی اسمان تو، دین پورا ہو گیا، اللہ کا رسول مکمل دین کے دے کے رخصت ہو گئے۔ ینقص وانا حی، میرے زندہ ہوندے دین جڑا ان کمیاں بیچیاں لوگ کرے کدی نہیں ہو سکتی۔ باقی حضرت ابوبکر کا دین ایسا ہی ہے کہ بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بہادری دکھاؤنا، نہیں کہ بڑے بڑے آدھے یار کلمہ تے پڑھ دینا چپ کر کے اینا ہی گزارا کر لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا ایک بندہ بھی میرے نال نہ ٹریا تو میں کلا ہی تلوار لے کے چلوں گا، میری زندگی چ اسلام کے لوگوں نے رد و بدل شروع کر دیا۔ تو علماء کہیں سی کہ اگر اس دن ابو بکر نہ کھڑا ہوں اور بعد مامون دے زمانے سے امام محمد بن حنبل نہ یہ دو بندے نہ کھڑے ہوں اسلام شاید بداج کا حلیہ ہی بگڑ جانا۔ ادھر حضرت ابو بکر ضرور دکھائی، ادھر امام محمد بن حنبل نے، تین حکومت میرے پرا اور عزیزو اس طرح گزریاں، میں روزانہ دربار بلایا جاتا ہے جیل چوں، ننگی پیٹھ سے نویں جلاد اور نویں کوڑے جڑے تھے لمبے پیٹھ سے برسائے جاندے، اور تاریخ سے ہوتا اگر وہ ہاتھیاں نو مار ماری جائے نا وہ بھی چنگاڑ اٹھ، تو امام روزانہ 10 کوڑیاں تو بعد چھڑ دے بدن چوں خون بہندا اور جا کے اسی طرح وضو کر کے نماز پڑھ دے۔ تو سرکاری مولویوں نے آخیا احمد تیری نماز نہیں ہوتی تیرا تو خون وگدا۔ انہوں نے ایک شرعی مسئلہ بیان کیتا کہ حضرت عمر جو زخمی ہوئے تو 3 دن ان کا خون وگدا رہا سی، اسی حال سے نماز پڑھتے رہے، تسی آرام کناریاں تے بیٹھے تماشا ویکھدے تھے، اسی خدا دے دین دی ماراں کھانے تسی فتوی دیندے تہاڈیاں نمازاں نہیں ہوندیاں۔ اتنے ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری کی بات کی کہ مسئلے کی دلیل دیتی نا انہیں حضرت عمر دی، ورنہ امام کہہ دیں نا تسی کستوریاں مل کے نماز پڑھو تو میں خون مل کے نماز پڑھا میری نماز اللہ دے رضی تہاڈے نال بہتر ہے، تسی اپنے آپ بچایا اور دین لیے کوڑا نہیں کھاندے۔ تو یہ دو بندے کی ہمت نو داد دیتی کہ شاباش ہے انہاں دے۔ حضرت ابوبکر ادن کھڑے ہوئے جدو عرب زکات تو پھر گیا، تو امام محمد 3 حکومتاں مار کھادی، تے مڑ کے اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے فتح دیتی، مڑ کے حکومت نو چکنا پیا، اور چکنے بھی اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا۔ بھی درمیان گل ایسی پیاری ہے جس میں بہت مسئلے حل ہوندے، ایک نواں مسئلہ ایک فرقہ کڈدا پھر لوگوں کو تنگ کر رہا بھی منو، جہاں نہ دین چاہتا نہ وہ ذکر کسی ماں اپے ہی بنا لینا، انہوں پھر ٹیسٹ بنا لینا بھی 11ویں دینا تکنی، پہلا سوال ہی نہ نماز نہ روزہ نہ کرنا، 11ویں جی اس غریب نے آخیا یار مینوں یار بس اتوں ہی تیرا پتا لگ گیا تو کوئی مسلمان، اسے تو بدت جی ہے لعنت ہے کہ کوئی ایک گل کر دے جنوں دین بنا لیں روزانہ مسلمانوں کا امتحان شروع کر دیں کون نال ہے کون۔ روم چوں عیسائیاں دی قید چوں بہت سارے قیدی چھڑا کے لے مسلمان حکومت عیسائیاں کو چھڑا رہا ہے، مگر جب مسلمان حکومت آئے تو بہ گئے قاضی احمد دعا دو رہی کہ دسو قرآن مخلوق ہے یا نہیں۔ اج تک بڑے بڑے پڑھیا لکھا نہیں پتا لگتا بھی کی مسئلہ، وہ انپڑھا نو پوچھن، وہ غریب جی نہ دسن بھی مخلوق کوئی کہے تو چھڑ دین، جی آ کے مینوں نہیں یار پتا جیل بند کر، کافراں کو چھڑا رہن آپ جیلاں پڑی گا۔ اس ایک بڑھا شیخ پیش ہے نقطے کی گل جس میں کئی فتنے ختم ہوندے بھی اللہ رسول نے یار مسئلہ کیتا کیوں تسی ایک مسئلہ کر کے اتنے دین کی بنیاد رکھ لیں گے۔ اور جیسے شیخ پیش ہویا کہ قاضی نے یہ سوال کیا، احمد نام سی قاضی بڑا عالم سے بگڑ گیا کہ بابا دس قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق ہے، وہ عالم سے جنہوں پوچھا محدث انہیں کہا نہ رولا پیارا کہ 3 حکومتیں لنگ گئی مار کھان لیا، نہ لوگوں نے کوئی پلے پہنتا یہ مخلوق کی ہے غیر مخلوق کی۔ انہیں کہا خلیفہ مینوں قاضی کو سوال کرنے کی اجازت ہے؟ انہیں کہا ہاں اجازت۔
انہوں نے کہا قاضی صاحب دسو یہ مسئلہ جڑا ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں مخلوق ہے، نبی علیہ السلام نے کوئی علم ہے سی، پتا سی؟ انہوں نے کہا ہاں پتا، بیان کیتا پھر؟ قاضی چپ ہو گئے، تھوڑی دیر چپ کریا، خلیفہ بھی سمجھ گیا، خلیفہ نے آخیا بے قاضی دا گھوڑا گدھا بہت تیز آ رہا سی مگر پل سے آ کے بہ گیا، اس سوال کا جواب نہیں آیا۔ اس شیخ نے آخیا رسول اللہ نو پکا پتا سی مخلوق ہے یا تمہوں دو فریقوں پک کوئی نہیں، اپنا اپنا خیال ہی نہ، حضور نو تو یقینی پتا سی، تو پھر یہ ضرورت سمجھی، یہ کوئی لوڑ سمجھی کتے بیان کیتا؟ نبی جاندیا اس مسئلے نو کوئی اہمیت نہ دیتی، کچھ نہیں بیان کیتا۔ تمہوں دونوں نہیں پتا بھی مخلوق ہے کہ نہیں مخلوق، اپنا اپنا اندازہ، تسی خلق خدا نو مصیبت پاتا۔ تھوڑی دیر تو بعد خلیفے نے کہا کہ نا بھائی میرے قاضی دا گدھا بڑا تیز آ رہا سی مگر یار پوٹ سے آ کے بہ گئے، بابے کی گل کا جواب کوئی نہیں ہے۔ جے ہوں آ کے نبی پاک نو نہیں سی پتا کافر بڑے، جے پتا تو اللہ وکھا نہ کسی حدیث، ساری عمر کدی حضور نے مسئلہ بیان کیتا، کیوں نہیں تہاڈے کو صبر ہویا؟ جنہ دس گیا سی اُنہ ہی رہن دے، وچ پا کے نویں نویں مسئلے تے لوگوں کو کافر مومن بناؤن لگ پا۔ اسے ویلے خلیفے نے حکم دیتا جن نے کہا جنا بندے چھڈ دیو تے اج تو بعد یہ مسئلہ کسے نہیں کرنا، اینو بند کرو، کوئی شے۔ تو حضرت ابو بکر دی استقامت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کرنا بڑی وڈی گل سمجھی گئی۔ اچھا یہ نال بھی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے ایک دوسری حدیث سی، جعلی حدیثاں کا رد بھی درمیان کرنا مناسب کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماؤندی ہیں کہ بیٹھے سے نبی علیہ السلام کو، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بین راس رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی حجری فی لیلۃ ضاحیہ، بہت چمکدار رات تھی، چاند بہت خوب چمک رہا سی، بدل کوئی نہیں سی۔ قلت تو یا رسول اللہ حال یکون لأحد من الحسنات عزیزا نجوم السماء، تو میں پوچھا کہ اللہ کے رسول کسی دی نیکیاں اے آسمان دے تاریاں جنیاں بھی ہگیاں؟ قال نام عمر، آپ نے فرمایا ہاں عمر دیاں نیکیاں۔ قال فین حسنات ابو بکر، میرے ابا جی ابو بکر دیاں نیکیاں کتھے؟ قال انما جميع حسنات عمر حسنات واحدہ من حسنات ابو بکر، آپ نے فرمایا عمر دی ساری نیکیاں جڑیاں حضرت ابو بکر دی نیکیاں ایک نیکی جیسیاں۔ رواہ الدین و رواہ الخطیب فی تاریخ بغداد فی ترجمہ برائے بن محمد بن برائے بالقاسم البئی بسند عائشہ وقال حدث برائے اسماعیل بن محمد احادیث باطلہ موضوعہ وقال نقل سیوطی فی اللہ المسلمان الخطیب ان قال حدیث موضوع، اے من کرت گلا ہر ٹولے نے ساڈے شیعہ دو ساڈے اٹھے جنی حضرت علی دی اولاد دی شان تے نہ کڑیاں وہ بھی خدا بنا دفتر ہزاراں علی جڑا وہ سفینہ نوح جڑا وچ وڑ گیا رجال سنیاں بھی کسر کوئی نہ چھڈی۔ ایک عام حدیث جڑی ماڑی موٹی تھوڑی بہت ہے مگر ہے وہ بھی کوئی نہیں کہ میں علم دا شہر ہاں، علی دا دروازہ سنی اٹھے انہاں آخیا یار کسر پوری کرنی چاہیے، انہاں آخیا بنیاد ابو بکر ہے، دیواراں عمر ہے، دروازہ آ رہی ہے تے چھت عثمان ہے۔ ایسے دجال کٹھے ہوئے، کسے شرم نہ کی، اللہ کے رسول کا نام ہے کہ جھوٹ بولنا ٹھیک ہے، خراب کر دیتا۔ اسے تو میں اسلام آباد بھی کٹ ہویا سی مسلمانوں نے کرنا چاہیے، میں یار پہلا کمیٹیاں بٹھاؤ، شیعہ بھی اپنی کتابوں جو کچیاں کڈن، سنی بھی کڈن، آپ صلح ہو جانی۔ ایک کچیاں اینیاں بڑھ گئیاں، دین برباد ہوا، موضوع اور جعلی روایتوں نے سارا دین برباد۔ اور افسوس ہے اب رونق ساری جڑی مسجداں دی نہ پا رہا جنیاں نا کانفرنس جے فضائل صحابہ فضائل سب رونق موضوعات اور باطل روایتاں پر کچھ نہیں۔ یہ لوگ جنہیں مرتبے سے ٹھیک ہے قرآن حدیث نے دسیا بسم اللہ سارے سر دے تاج مگر کسی نو حق نہیں کہ نبی علیہ السلام دا نام لے کے نا ایویں جعلی اور موضوع روایتاں بنائے۔ ہجرت دے سلسلے ایک بات جی اس زمانے لی مناسب ہے وہ دہرانی کہ سب تو پہلا کسی گروہ نو فیصلہ کرنا چاہیے ساری بنیاد کس شے تے۔ مسلمان بھی اس مسئلے نو بھول گئے، سبق وسر گیا، اور ہون تے فتنہ اینا میں توبہ ساری بربادی کنارے تے آ لگی ہے، اسی ڈبن والے ہی ہیں، بے کچھ بلوچی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، سارے وہ فتنے جنہاں تو اللہ دے رسول نے جان چھڑائی سی کہ نہیں ہجرت جڑی کیتی سی مکیوں وہ خود دسدی سی قبیلہ چھڑ دیتا، شہر چھڑ دیتا، قوم اور برادری چھڈی، ایک بیگانے قبیلے جا کے بس گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اس باروں جو ہندوستان میں جی ایک وطن جنہوں کا ایک قوم ہے، جے رنگ ایک ہے تو ایک قوم ہے، جے نسل ایک تو قوم ہے، فرمایا لعنت پہ جو انہاں سارے دی جڑ وڈ کے رسولوں نے ایک ملت بنائی سی جی بنیاد صرف اسلام ہے۔ نواں ایک رشتہ کہ ایک مشرق رہ رہا ایک مغرب چ دونوں مسلمان ہیں رسولوں نے منتے وہ ایک قوم ہے۔
اور بالکل نال کر رہا ایک ماں پیو دی اولاد ایک کلمہ پڑھتا ایک نہیں پڑھتا وہ دو کام الگ نسل اور رنگاں دے فتنے بالکل کفر ہے اکدا ہے قومیت مسلم کشود از وطن قائم حجرت آندے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے جس دن اپنا وطن چھڈیا سی اس دن ہی مسلمانوں دی قومیت دی گرہ کھل گئی سی مسئلہ حل ہو گیا سی کہ مسلمان وطن نہ بنتا یا دین نہ بنتا وہ بیگانے اپنے بن گئے مدینے والے اپنے حضور نے چھڈ دیتا تسی میرے کچھ نہیں لگتے حکمت یک ملت گیتی نور برا ساس ہے کلمہ تعمیر کے حضور نے اپنے پاک کرم نہ کے ایک ایسی امت پورے جہان پھیلاتی جی بنیاد کلمے سے کہ کلمہ پڑھنے والے بھائی ہے باقی پاویں کنا انہوں نے رشتہ ہے نسل ایک کیا رنگ ایک کیا کچھ نہیں تاز بخشش آئے ہیں سلطان دین مسجد ماسد ہمارو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام کی برکت نہ پہلا یہ سی بھی امتاں اپنے عبادت خانے کی نماز پڑھ سکتی ہیں تنگیاں سی دین سے باہر نہیں نماز پڑھ سکے کسی عبادت خانے گرجے جا کے یا مندر پڑھو آندے رسول اللہ کی برکت نہ 6 شیاں جڑیاں حضور نو ملیاں اور نبی علیہ السلام فرمایا میرے تو پہلا کسی نبی نہیں ملیاں انہاں تے کہ جو الہ مسجد میرے لیے ساری زمین جڑی نا اللہ نے مسجد ہی بنا دی 4 دیواری نہیں مسجد پوری زمین مسجد ہے جتھے تمہیں وقت آ جائے اتنے نماز پڑھو ساری زمین ہی تاری مسجد ہے آدھے اس دین دے بادشاہ دی برکت نہ ساری زمین ساری مسجد بن چکی ہے اس تو سالی کوئی علاقہ پاک نہیں کوئی نہ پاک نہیں کے در قرآن خدا راستوت آندہ جس ذات دی تعریف اللہ نے قرآن کی تھی رسول اللہ نے وڈیایا کے حفظ جان ہے وہ معود بود جدنا وعدہ سی کہ تیری جان نو کوئی خطرہ نہیں ہجرت سمجھاؤں لگا کیسے یعنی حضور کافران تو ڈر کے نہ اٹھ گیا وہاں اللہ سے وعدہ سی تو جتھے مرضی رہا اللہ تیری حفاظت کرو گا دشمنا بے دست و پاس ہے بتا ایک مہینے دے فاصلے تے حضور اجے ہوندے سی نا تے نبی علیہ السلام فرمایا کافران تے میرا روب تاری ہو جانا وہ سارے کامدے مرتوں لرزہ برتن شکو ہے فطرت حضور دے روب زاب نہ انہوں دے جسمات کپ کپی تاری پس تراز مسکنے آبا گرے جب یہ حال سی تے رسول اللہ پھر اپنے وڈیاں دا شہر چھڑ کے کیوں چلے گئے تو گمانداری کیا دا گرے تیرے دماغ چ وار دیتا حضور دشمنوں تو نٹ گئے قصہ گویا حق دے ماں پوشیدان مانا ہے ہجرت غلط فہمی دان آندا کہانیاں سناؤ والے نے سر تو حق نو چھپا لیا اصل گل لکاتی اے جان بچاؤ کا ایک مسئلہ بنا لیا اور ہجرت دا مانا بالکل غلط سمجھا ہجرت آئین حیات مسلمت این دے اسباب سبات مسلم ہجرت جڑا کہ اللہ دی خاطر چھڑ دیو سب نو جو رکاوٹ بندا وطن بنے برادری بنے اے مسلمانہ دی طاقت دا سامان ہے دی امت انہاں چڑی مضبوط ہے جب تک اس گل پہ رہی ہے کہ خدا دے دین لی ہر شے جڑی نا انہوں چھڈن واسطے اسی تیار ہیں از فریب اثر نو ہوشیار باش رافتہ دے راہ رو ہوشیار باش یہ ڈاکہ مار رہا ہے اس مانے کوئی آندا وطن کی پوجا کرو اے سندھ کی خدمت کرو بلوچستان اسلام دی گل نہیں کرتے اسی جے پنجاب جمنے سانو وڈ دے کوئی بلوچستان پیدا ہو گیا انہوں دوسرے وڈن ہے وہ جڑا اللہ نے رشتہ قائم کیتا تسی ایک امت جن انما المؤمن اخوا اور قرآن پاک اسی پڑھنے مومن پائی اس لیے اخوان بھی نہیں کیا اخوان جڑے دینی پائی بھی ہو سکتے محبت ہے دوستی انہوں نے اخوان اخوا صرف اس پائی نو آدھے جڑا ماں پیو تو جمیا ہو اللہ نے کہا یہ رشتہ وڈا ہے یہ صرف یہ نہیں سمجھنا محبت ہے یہ جی ماں اور باپ تو جمیا نا ادا نے تسی پائی جے اور قرآن پاک نے اعلان کرتا وازواج امہات بنا ماواں دے پیٹاں جو تسی نکلے ہن وہ ماواں نہیں تواڈیاں رہیاں نبی علیہ السلام دی بیویاں تواڈیاں ماواں حضور والدہ تسی آپ دی امت جے اس تو مسلم ہوندیاں مسلمان کسے خطے تے اللہ پائی ہے جان تو پیارا انہوں تسی نقصان نہیں پہنچاؤنا آ چنا قطع اخوت کردان بر وطن تا میرے ملت آندا ہے زمانے ڈاکو اٹھے انہوں نے اس اسلام دے رشتے نو برباد کرتا اور وطن تے ملت دی تعمیر کر یا سندھی یا بنگالی پنجابی اے فتنے اٹھاتے اور ساری لیڈرشپ اتنے کہ لوگوں نے بیوقوف بناؤ سی سندھیاں دے حکومت وہ انساناں دے منگو مسلمانوں دے منگو ظلم کسے دے ہی ہو رہا وہ دا خیال کرو تو فرمایا سارا فتنہ حضور نے ہجرت دے ذریعے ختم کیتا بجے وطن کوئی شے ہوندی ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے اس زمانے جاندے بڑا بت بن گیا کہ وطن غلط کام کرے یا صحیح ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے دین چھڑی ڈر جو گی دینا کمج پہ گئے جے دین نو مننا پھر تسی یہی خیال کرو کہ جو لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ
اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کڈا بڑا سبق دیتا جنہوں اسی بھلاتا تو دہشت گردی تے خون خرابہ مکہ رسول اللہ میدان عرفات چ پوچھا بے لوگوں اج کیڑا دن ہے؟ لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ حرام دن ہے، عرفہ کا دن یہ مہینہ کیڑا ہے؟ حرام مہینہ، بڑی حرمت والا ذی الحج ہے، شہر کیڑا ہے؟ بلد حرام ہے۔ تو آپ نے فرمایا مسلمان دا مال جان اور عزت اللہ دے نزدیک اس طرح ہی مقدس اور محترم ہے جیویں اج دا دن ہے تے شہر ہے تے مہینہ، ایڈی عزت بڑھائی اور فرمایا مسلمان دا ایک چڑی برابر تو خون بہاتا نا تے جنت جان لگوں تے گٹھ رہ گیا ہونا کہ مسلمان دا خون سامنے آ جائے، صرف ایک چڑی مریا نہیں انہیں رستہ روک لینا، اللہ میرے نے انہیں ظلم کیتا ہے کیوں جنت چلے، تو فرمایا اتنے روکتا جانا تو خدا دے خوف تو ڈر جا، نبی پاک دی سمت دا کوئی ادب اور احترام کر، اور جس پاروں مدینے نو فضیلت ملی ہجرت وہ خود تینوں دس لی ہر شاہ جڑی رستے روڑا بننی نا پرا پھینک انہوں اسلام دے رشتے نو سب تو مقدس جان، بر دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو ماد نام مسلم، تیری ساری عزت اس پاروں میں تیرے سینے محمد رسول اللہ دا نام ہے، یہ خیال کر دے جہے چیز دل چ ہے نا وہ ماڑا چنگا دا خیال کرو، کلمہ پڑھا تیرے نبی دا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ صاحب اپنے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ صاحب اجمعین۔ میرے دوستاں چ عالم دین ہے، کئی مدتوں میرے نال انہوں دا تقاضا سی، میری یہ پیر پھر بچی دی شادی بالکل قریب ہے سر سے، ایک عالم دین ہون پروں اور سمجھو تھوڑے مسلم پائی ہون پروں دا حق ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے زیادہ تو زیادہ تعاون کرو، بچی عزت آبرون اپنے کر جائے انشاءاللہ میری تھوڑی آگ پر سمرتا سامان۔ اور دوسرا ہے کاری دوست اپنے عارف صاحب، انہوں نے جمعے تو پہلا کہنا دے سسر اور ساس بالکل نیڑے نیڑے فوت ہو گیا، دنیا فانی ہے چھڑا اس پاروں دری گلستان بہار و خزاں ہم آگوش، اے باغ ہی ایسا کوئی پھول کھڑ رہا کوئی جڑا چڑھ رہا، اس تو کوئی پتہ نہیں کدوں دنیا چھڑ رہی، اور نال انہیں فوجی ساڈے کس طرح بیچارے پودے دے ہٹھاں آ گئے، اللہ تعالیٰ انہوں کی حفاظت فرمائے، زندہ انہوں نے سلامت کرے، اور جڑے فوت ہو گئے جنت میں انشاءاللہ نماز تو بعد دعا بھی کرنی۔ اللہ اکبر۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 15 وقت 9 بجے شروع ہوگا، احباب سے شرکت کی ہے۔ اب پچھلے جمعے کچھ ساتھی جڑے سے آئے انہوں نے آخیا یاجوج ماجوج اصحاب کہف ذوالقرنین وغیرہ انہوں نے بارے سوال سی، تو میں پھر ایک کتاب کا دسیا سی، تو مولانا کی طرفوں اعلان ہے مولوی فقیر اللہ صاحب اصحاب الکہف برکیم، یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کا حصہ سی، علیحدہ بھی چھپ گئی کیونکہ موضوع قرآن مجید چاہے تو مسلمان سنتے رہتے ابھی یاجوج ماجوج کی ہے، اصحاب الکہف تے جڑے غار والے یا ذوالقرنین، یہ کتاب بھی کوشش کر کے مولوی صاحب لائے، بسم اللہ بہت اچھی ہے، ہر بندے نے انہوں پڑھنا چاہیے کیونکہ مسلمانوں سے باتیں جڑیاں ہر وقت ہوندیاں بے یاجوج ماجوج کون ہے تو کتنے کس طرح نکلنے، تو یہ کتاب بھی مولانا کی طرف اعلان ہے کہ وہ آ گئی ہے، گلدستہ توحید بھی ہے، شوق حدیث حادثہ کربلا کا پس منظر۔ اچھا سیاچن میں دبے ہوئے فوجیوں کے لیے دعا کی درخواست، بالکل وہ ساری دعاواں دے محتاج ہے، سارے دل دے ٹکڑے ہیں، دین دے محافظ ہے، جدو حدیث پاک پڑھی گئی ٹھیک ہے کہ پاکستان جو کچھ ہو رہا یہاں دنوں ٹیلی ویژن سے جنہوں نے موقع دیتا دلوں نیتاں خراب ہے، ایسے بندے جڑے مولانا آزاد دیاں پیشگوئیاں سنا جنہوں نے آخیا کہ ملک چھتی برباد ہو جانا، برباد ہونے دیا گلاں کرتے، ایسے پلیز ہے جس کشتی سوار ہے نا انہیں ڈبونا چاہتے، سراغ کر رہا بھی ڈب جائے، تھی نہ مرادو کہ مسلمانوں تسلی دیو بھی یہ ملک فنا ہونے نہیں آیا تو نہ کوئی گل ہے، اگر ایسے ڈاکوؤں کے قبضے جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت تو ناامید نہیں ہونا چاہیے، وقت لیا سکتا کہ اچھے بندے یقین جانو، میں اگے بھی کئی باری کہا جب پاکستان کی مثال ایک مسجد بھی خریدی زمین کی، اور اگر ڈاکو بہ گئے تو انہیں کوئی چھڑونی کہ مسجد بنانا برباد نہیں کرنا، یہ بارے جو جھوٹا پروگرام آمدہ جاتا یہ مایوسی پھیلاؤ شیطان دے جنٹ بے ایمان لوگ ہے، بے مسلمان بددل ہو جان، کچھ نہیں، بڑی بڑے حالات آئے مسلمانوں سے مگر اللہ تعالیٰ مدد کرتا رہا، کچھ نہیں بگڑتا، جب تاتاری آئے ادو بھی آتے ہوں نہیں اسلام بچنا،
مگر رب نے ایسا کیتا، ایا ہے فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گیا ہے کعبے کو، وہ جڑے مٹاؤن اٹھے نا اور ان کے سامنے کوئی مسلمان حاکم نہیں سی کرا ہوندا، لوگ علاقے چھڑ کے نٹھے جاندے سی، اور ماواں کہندیاں سی بچہ تتاری آ گیا ڈراؤ، اور ساری دنیا نے کیا سی جے کوئی آکھے نا آ ہو گیا اے من لیو آسمان زمین سے ڈگ گیا، اے نہ منو کہ تتاری ہار گیا، اینی گل طے ہو گئی سی۔ مگر رب دا فیصلہ یہ ہویا میں مڑ کے وہ تتاری مسلمان ہوئے، اور انہاں جن عالماں دے خادم ہوئے نہیں کتاب دین دی انہاں لکھوائی جنہاں دا کچھ فکر نہ کرو، اللہ اپنے دین دا خود محافظ ہے۔ یہ نہیں محنت نہ لیا ملک، انہاں کنجراں دیاں بدماشیاں لے کے دا برا نہ چاہو، دعاواں کریا کرو، بلکہ انہاں دناں اپنی نمازاں قنوت نازلہ پڑھیا کرو، اپنی زبان کی کیا کرو کہ اللہ ساری مدد فرما۔ کس طرح انہاں حرامیاں نے سر دی قیمت کر، اور کی گناہ حافظ صاحب دا، حافظ صاحب نے کوئی ڈاکہ ماریا، کوئی زنا کیتا، کوئی چوری بدماش تے تسی وہ غریب کچھ ہی نہیں کرتا، اور ہوں بھی کئی لوگ یار نام مجاہد پنگے لین، پنگا پنگا کوئی نہیں لینا، شکر کرو یہ سینہ ڈا کے بیٹھے اجے تک تسی روس اور چین کو بچے نہیں کھا جانا سی، یہ تھوڑا بہت انہوں نے روکیا ہے، انہوں نے شرارتی نہ رکھو نہ کوئی دیندار لوگ ہے، تہجد گزار ہے، پاک زندگیاں گزارنا رہے، تو یہ ڈاکو سانو ایویں مایوس کرنا چاہتے، مایوس نہ ہو نہ امید نہ امیدی، زوال علم عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، اللہ تے یقین کرو، باقی یہ نقصان اور تکلیفیں کوئی گل نہیں۔ اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اینا ظلم ہوا ٹرکی سے، یہ سارے کافر مل گئے اور شریف مکہ عرب بھی پھر گئے، عرباں نے